کو آن کر لیں, دونوں اچھا ہے. ہاں ہو گیا جی, ہو گیا, چلیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع دجال ہے, جسے عرف عام میں المسیح الدجال یا کانا دجال کہتے ہیں, الدجال العاور. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں, 100 کے قریب ہیں, 100 کے قریب نشانیاں اس کی بیان کی, اور مسلمانوں کو خبردار کیا ہے, اگلی آنے والی نسلوں کو خبردار کیا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ معاملات درپیش ہوں گے. اور اس سلسلے میں 10 بڑی علامتیں ہیں, 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی, اور تقریباً 90 کے قریب یا 100 کے قریب چھوٹی کچھ نشانیاں ہیں. جیسے مثال کے طور پر علم اٹھا لیا جائے گا, علماء ختم ہوتے جائیں گے, زنا کی کثرت ہوگی, آلات موسیقی کو حلال کر لیا جائے گا, اور قتل بہت ہوگا, زلزلوں کی کثرت ہوگی, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چھوٹی نشانیاں ہیں, لیکن 10 بڑی نشانیاں بیان کی گئی. تو پہلے میں, اس سے پہلے کہ دجال پر گفتگو کروں, پہلے وہ میں بڑی 10 نشانیاں جس کا ذکر صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہوا ہے وہ کرتا چلوں. اچھا, آپ حضرات سے ایک تو گزارش یہ ہے کہ میرا یہ پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ صحیح بخاری میں کتاب الفتن نکال لیجیے, اور اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الفتن نکال لیجیے, اور ان میں جو احادیث ہیں ان کو بار بار پڑھنا شروع کر دیجیے. اگر قیامت سے پہلے پیش آنے والے واقعات کو آپ جاننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, تو آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے کتاب الفتن کو اچھی طرح بار بار پڑھیے, کیونکہ یہ مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں. اسی طرح ابن ماجہ میں بھی, اور ابو داؤد میں بھی, اور ترمذی میں بھی, اور دیگر کتابوں میں بھی آپ کو قیامت کی نشانیاں, قیامت کی علامتیں ملتی ہیں. لیکن ایک فرق ہے, ذرا نوٹ فرما لیجئے کہ یہ سنن اربع ہے, مثال کے طور پر ابو داؤد ہے, ترمذی ہے, اور ابن ماجہ ہے. تو یہاں ہوتا یہ ہے کہ یہاں کچھ ضعیف روایتیں ہوتی ہیں, کچھ زیادہ تر صحیح ہوتی ہیں. لیکن بخاری مسلم کا مشورہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ یہاں پر تمام تر صحیح ترین روایات ہوتی ہیں جس پر آپ پوری طرح اعتماد کر سکتے ہیں, اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ صحیح ترین کتابیں قرآن مجید کے بعد احادیث کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو یہ ایک مشہور حدیث ہے جو حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہوئی ہے. آپ نے 10 نشانیاں بتائیں, اور اس میں سب سے پہلے بتایا کہ دخان یعنی دھواں ہوگا, آسمان دھواں ہوگا, اور اس کا ذکر سورۃ الدخان میں بھی ہے, فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم. تو انتظار کرو اس دن کا جب آسمان کھلا دھواں, روشن دھواں لے کر آئے گا, اور جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا, اور یہ دردناک عذاب ہوگا. تو دھوئیں کا نمودار ہونا پہلی علامت ہے. اور اس کے بعد فرمایا والدابہ, یعنی ایک عجیب الخلقت جانور زمین سے برآمد ہوگا. اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہوا ہے, سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 میں, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. تو جب وہ واقعہ پیش آئے گا اور ہمارا قول پورا ہوگا, تو ہم ان لوگوں کے لیے زمین سے ایک جانور برآمد کریں گے جو ان سے بات کرے گا. تُكَلِّمُهُمْ,
तुकल्लिमुहुम, तो वो उनसे बात करेगा, वो उनसे बात करेगा। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी निशानी बयान की गई है वह दज्जाल। दज्जाल, देखिए दज्जाल जो है इसमें मुबालगा है दजल से। दजल कहते हैं फरेब को, यानी इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा बहुत बड़ा फरेबी, बहुत बड़ा धोखेबाज। और अल मसीह अद-दज्जाल, मसीह इसलिए कहते हैं कि ये झूठा मसीह होने का दावा करिएगा, तो इसलिए ये झूठा है। और मसीह मसा देने वाले को और सर पर हाथ फेरने वाले को, आशीर्वाद देने वाले को कहते हैं। मसीह का एक और मतलब भी है बहुत ज़्यादा सियाहत करने वाला, बहुत ज़्यादा सैर व सफ़र करने वाला। चुनांचे एक हदीस में ये बात भी आती है कि दज्जाल पूरी दुनिया का सफ़र करेगा, दुनिया के हर मुल्क में जाएगा, हर मुल्क में जाएगा, हर मंतक़े में जाएगा, सिवाय मक्का और मदीना के। इन दो शहरों में वो दाखिल नहीं हो सकेगा। चौथी निशानी जो बयान की गई है, अच्छा दज्जाल के बारे में मैं ये बात बता दूं, अगरचे कि दज्जाल का जिक्र कुरान मजीद में नहीं आया है, लेकिन इन 10 बड़ी निशानियों में से किसी और निशानी के बारे में इतनी तफसीलात बयान नहीं की गईं जितनी दज्जाल के बारे में बयान की गई। और ये रिवायात सही बुखारी की हैं, सही मुस्लिम की हैं, और जिस पर कोई शक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, नसाई में, इब्न माजा में और दीगर और किताबों में कोई किताब हदीस की शायद ही ऐसी हो जिसमें मसीह दज्जाल का जिक्र न किया गया हो। और ये रिवायतें मुतवातिर हैं, और ये रिवायतें कई सहाबा से मनकूल हैं। हज़रत अनस बिन मालिक से हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से हैं, और हज़रत अबू सईद खुदरी से हैं, हज़रत उम्म सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हैं, और हज़रत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन से हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से हैं, और भी यानी 20-25 सहाबा से ये रिवायात मनकूल हैं। तो इनमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं किया जा सकता, ये सही तरीन रिवायात हैं और ये इंतहाई काबिल एतमाद है। चौथी निशानी जो बताई गई कि तुलू शम्सी मिन मगरिबिहा, सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से तुलू होगा। अच्छा, अब ज़रा एक बात समझ लीजिए, यहाँ एक मुख्तसर सा इशारा कर दूँ कि अल्लाह ताला ने मौजूदा निज़ाम जो बनाया है, निज़ाम शम्सी, उसमें तो अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान, तो हिसाब किताब से चाँद और सूरज तुलू होते हैं, वक्त पे सूरज निकलता है, वक्त पे सूरज गुरूब होता है, और आपके पास पहले से कैलेंडर होते हैं, आप उसके मुताबिक फजर की अजान देते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, सहरी का पहले से वक्त मालूम होता है आपको, हर शहर का अलग अलग वक्त मालूम होता है। लेकिन क़यामत से पहले ये निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और सूरज मशरिक़ से तुलू होने के बजाय मगरिब से तुलू होगा, और दिन भी वो अब ये हुस्बान वाला मामला नहीं रहेगा। आगे चलकर मैं वजाहत करूँगा कि दज्जाल 40 दिन तक रहेगा, तो पहला दिन इतना तवील होगा यानी 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और उसके बाद बकिया जो 37 दिन होंगे वो आम दिनों की तरह होंगे। तो इससे क्या बात मालूम हुई कि मौजूदा जो निज़ाम शम्सी है वो क़यामत से पहले उनका तुम बरकरार नहीं रहेगा, और फिर जिस दिन क़यामत आएगी क्या होगा, जुमिया शम्स वल क़मर, चाँद और सूरज को आपस में मिला दिया जाएगा, जैसा कि सूरतुल क़यामह की आयत है। और 5वीं निशानी है नुज़ूल ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे, दिमश्क के मीनारे से उतरेंगे। और इसके बाद 6ठी निशानी जो है वो याजूज माजूज की है। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं, इनके बारे में ये बात कही गई है कि ये चपटी नाक वाले लोग हैं, और गालिबन मंगोल्स हैं, रशियंस हैं, चाइनीज़ हैं, ये शुमाली इलाक़ों के लोग हैं, और इनका ज़िक्र सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 96-97 में भी हुआ है, और वहाँ कहा गया हत्ता इज़ा फुतिहत
याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, कि याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और फिर वो हर हदब से निकल कर फैल जाएंगे। इसके बाद 7वीं 8वीं और 9वीं निशानी ये बयान की गई कि खस्फ होंगे, खस्फ अर्ज़ होंगे, कि खस्फुन बिल मशरिक व खस्फुन बिल मगरिब व खस्फुन बि बुहैरतिल अरब। तो मशरिक़ में एक जो है ज़मीन जो है ज़मीन धंस जाएगी, मगरिब में एक मकाम पर ज़मीन धंस जाएगी और जज़ीरतुल अरब में एक मकाम पर ज़मीन धंस जाएगी। तो 3 जगह खस्फ़ अर्ज़ का मामला होगा। और आखिरी और 10वीं निशानी ये है कि वाखिरु ज़ालिका नारुन तख़रुजु मिनल यमन। आखिरी निशानी ये है कि यमन से एक आग उठेगी और फिर ततरुदुन्नास इला महशरिहिम, तो इनको महशर की तरफ यानी हश्र के मैदान की तरफ भगाएगी, दौड़ाएगी इनको। और तो ये 10 निशानियाँ हो गई। तो अब इन 10 निशानियों में से हम बात करते हैं दज्जाल की। दज्जाल की तो बहुत बड़ा फरेबी है, बहुत बड़ा फरेबी है, बहुत बड़ा जादूगर है। तो मैं यके बाद दीगरे बताऊंगा कि इसकी अलामतें क्या हैं, उसकी पहचान क्या है। तो इब्न माजा में अबू उमामा बाहिली की रिवायत है रज़ी अल्लाह ताला अन कि दज्जाल से बड़ा ज़मीन पर कोई फितना नहीं है। लम तकुन फितनतुन फिल अर्दी आज़म मिन फितनती दज्जाल। जो आजमाइश है, इंसान की आजमाइशें बहुत हैं, बहुत सारी आजमाइश है ना। औरतें आजमाइश है, माल आजमाइश है, इक़्तिदार आजमाइश है, ज़िंदगी आजमाइश है, मौत आजमाइश है। इम्तिहान हमने दिए इस दार फ़ानी में बहुत। ज़िंदगी इम्तिहानी का तो नाम है, इम्तिहान पर इम्तिहान देना पड़ता है। आजकल जिस इम्तिहान से हम गुज़र रहे हैं उसका इसमें गरामी करोना है। तो इम्तिहान तो हम देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान जो होगा, सबसे बड़ी जो आजमाइश होगी वो है दज्जाल के फितने की आजमाइश। और इसी तरह सही मुस्लिम की भी हदीस है, मा बैन क़ल्क़ि आदम इला क़ियाम अस्साअ क़ल्क़ुन अकबर मिन दज्जाल। आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम की तख्लीक़ से क़यामत के कायम होने तक दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। इम्तिहान बहुत होते हैं, इम्तिहान बहुत होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा फितना है। और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने इस फितने से ख़बरदार न किया हो। सही बुखारी की हदीस है, इन्नी अंजुरुकुमुहु वमा मिन नबिय्यिन इल्ला वक़द अंज़रहु कौमहु। मैं तुम लोगों को ख़बरदार करता हूँ, आखिरी उम्मत को, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने इस फितने से लोगों को ख़बरदार न किया हो। ये सही बुखारी की रिवायत है और इसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। अब आ जाइए एक और बात, दज्जाल के खुरूज से पहले दरिया फ़ुरात के अंदर पानी कम हो जाएगा और दरिया के अंदर से एक पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होना शुरू होगा। ज़मीन की सतह बढ़ती जाएगी और वो पहाड़ सोने का होगा। लोग उसकी तरफ लपकेंगे, हर आदमी सोचेगा कि इस पहाड़ पर तो उसका कब्ज़ा हो जाएगा। यहाँ तक कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हर आदमी एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश करेगा ताकि वो इस सोने के पहाड़ का मालिक बन जाए। तो 100 आदमी अगर निकलेंगे तो उसमें से 99 आदमी कत्ल हो जाएंगे, एक आदमी बचेगा। अगर 1000 आदमी निकलेंगे तो फिर 10 आदमी बचेंगे और बाकी 990 कत्ल कर दिए जाएंगे। अब आ जाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, उसकी शबीह, उसका जिस्म 2 मरतबा आपको दिखाया गया। पहली मरतबा तो ख्वाब में आपको ये चीज़ दिखाई गई और इसका ज़िक्र सही बुखारी में है। और दूसरी मरतबा भी आपको ये चीज़ दिखाई गई मेराज के मौके पर। चुनाचे सही बुखारी किताबुल फितन में है कि मैं खाने काबा में सोया हुआ था कि क्या देखता हूँ कि खाने काबा का तवाफ़ कर रहा हूँ
اور وہاں ایک آدمی آتا ہے اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ آپ کو دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور آدمی کو دکھایا جاتا ہے اور وہ دجال کا چہرہ ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج ہوئی تو مجھے زیارت کرائی گئی، تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت آدم کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا، اور دوزخ کے داروغہ مالک کو دیکھا، اور پھر میں نے دجال کو دیکھا، اور یہ ساری نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دکھائیں۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ فلا تکن فی مریۃ من لقائی، یہ سورہ سجدہ کی جو آیت ہے کہ ان سے ملاقات کے بارے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب آ جائیے دجال کی جسمانی ساخت کے بارے میں ہم گفتگو کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دجال کانا ہوگا، یعنی اس کی آنکھیں تو دو ہوں گی، لیکن ایک آنکھ نان فنکشنل ہوگی، بے نور ہوگی، اس کی آنکھ بے نور ہوگی۔ انہو آور وان اللہ لیس بعور، آپ نے فرمایا کہ دجال تو آور ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی آور نہیں ہے، اللہ کانا نہیں ہے، اللہ کی دو آنکھیں ہیں، اور جیسے اس کی شان ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اللہ جیسی تو نہیں ہے، لیکن اس کی دو آنکھیں اس کی شان کے مطابق ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح کی ہے، ہماری طرح کی نہیں ہے، مخلوق کی طرح کی نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات جو کہی گئی کہ دجال کی آنکھوں کے پپوٹے یعنی جو آئی لڈس ہیں، یہ ناخن کی طرح سخت گوشت کے ہوں گے، یہ بھی ایک پہچان ہے۔ اور اس کی جو آنکھ ہے وہ کأنہا عنب طافیہ، عنبۃ طافیہ، تو وہ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ تو یہ کانا بھی ہوگا اور یہ اس کی پہچان ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بات لکھی ہے، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ کافرٌ، بین عینیہ، دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کاف فا را، کافر لکھا ہوا ہوگا دو آنکھوں کے درمیان۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکتوب بین عینیہ کافر یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کو ہر پڑھا لکھا آدمی بھی پڑھ لے گا اور ہر ان پڑھ آدمی بھی پڑھ لے گا، اگر وہ مومن آدمی اس کو پڑھ لے گا کہ یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ جان لے۔ تو یہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں، اور یہ اس لیے بتائیں کہ ہم اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرتے رہیں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں، وہ اپنے بچوں کو بتائیں، وہ اپنے بچوں کو بتائیں، اور قیامت جب واقع ہوگی اور دجال جب آ جائے گا تو ہماری آنے والی نسلیں اس سے غافل نہ ہوں، اور اس کے بارے میں کسی ابہام یا کسی اشکال کا شکار نہ ہوں، اور واضح طور پر دجال کو پہچان سکیں۔ دجال کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ گھنے بالوں والا ہوگا، جفال الشعر، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اور ان المسیح الدجال رجل قصیر، پست قد ہوگا، اور افحج جعد یعنی بال گھنگریالے ہوں گے، اور موٹا تازہ آدمی، جسیم آدمی، قد چھوٹا ہوگا، موٹا ہوگا، کانا ہوگا، اور آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ فنکشنل نہیں ہوگی۔ تو فرمایا گیا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدَ الرَّاسِ عَوَرُ الْعَيْنِ، کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی گورے اور سرخ رنگ کا آدمی ہے، احمر ہے، جسیم ہے، ہٹا کٹا موٹا تازہ ہے،
جعد الراس، اور اس کے سر کے بال گھنگریالے ہیں، آور العین ہے، اور ایک آنکھ سے کانا ہے، اور چھوٹے قد کا ہے، یہ بتایا نا، رجل قصیر، اور ابو داؤد کی حدیث ہے چھوٹے قد کا یہ آدمی ہو گیا، اور پچھلی طرف سے یہ کچھ گنجا ہوگا، بال سامنے بہت زیادہ ہوں گے اور کرلی ہیئرس ہوں گے، لیکن کچھ اگر پیچھے سے آپ دیکھیں گے تو بالڈ ہیڈڈ ہوگا۔ وَإِنَّ رَاسَهُ مِنْ وَرَائِهِ حُبْكٌ، یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث جو حضرت ابی سعید خدری سے منقول ہوئی ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس کی اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ ابن سیاد پر یہ شبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ دجال ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھیے دجال تو کافر ہوگا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا نہیں کہا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ تو کافر ہوگا، انہوں نے کہا کہ میں نے تو اسلام قبول کیا ہے۔ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی؟ تو کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو اس نے کہا ابن سیاد نے، تو پھر میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو شادی کی اور میرے بچے ہیں، اور کیا نہیں فرمایا تھا کہ وہ مدینے اور مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ صحابہ نے کہا کہ یہ تو فرمایا تھا، تو فرمایا میں تو مدینے میں موجود ہوں، میں نے حج بھی کیا ہے، تو میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی۔ چلیے اب آ جائیے دجال کتنے کیا ہوں، اس طرح یہ لوگوں کو آزمائش ملا کرے گا، اس طرح ایمان لوگ کھو بیٹھیں گے، اس طرح لوگ کافر ہو بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام جو یعنی خوبصورت بھی تھی اور علی اور پیسے والی، وہ اپنی طرف داری کتنی بڑی آزمائش، یہ امتحان کامیاب دیتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو امتحان ہوگا بہت بڑا مشکل دجال ہے۔ تو ایک پہلی کی خصوصیت ہے کہ یہ غصے میں نکلے گا، غضب اس کا بڑا عجیب و غریب ہوگا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث آئی ہے صحیح مسلم میں کہ انما یخرج من غضبۃ یغضبها، تو یہ اپنے بھرپور غیظ و غضب کے ساتھ برآمد ہوگا۔ اچھا، اس کی دوسری بات جو جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے حدیث ہے، جنت ہوگی، باغ ہوگا، باغ دکھائے گئے، اور اس کے ہاتھ میں آگ ہوگی، اور جس کو یہ جنت اور باغ کہے گا وہ اصل میں دو گڑھا ہوگا، وہ آگ ہوگی، اور جس کو وہ آگ کہے گا وہ جنت۔ تو یعنی چیزوں کو یہ بالکل مختلف کر کے دکھائے گا، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح۔ تو خرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرت، تو یہ معاملہ اس دن پیش آئے گا۔ اور دجال کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الفتن میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ 3 چیزیں جب پیش آئیں گی، اس کے نئے ایمان لانے والے کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ جو پہلے ایمان لا چکے اور ایمان پر قائم رہے، انہی کا اعتبار ہوگا، وہی معتبر قرار دیے جائیں گے۔ اور وہ کون چیزیں ہیں؟ تیسری چیزیں، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمان ہوا، تو اس میں طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، اور زمین سے عجیب الخلقت مخلوق جانور کا نکلنا، اس کی ان 3 نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اچھا جی، ابو داؤد میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ اس موقع پر جب دجال ظاہر ہوگا تو جو کچے مسلمان ہوں گے
جن کا ایمان پختہ نہیں ہوگا تو وہ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے، اور دجال اپنے مکر و فریب کے ذریعے، اپنے دجل اور دھوکہ دہی کے ذریعے ان کو شبہات میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو چنانچہ حدیث میں یہ بات آتی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، من سمع بالدجال فلیأن عنہ، تو جو دجال کے بارے میں سنے وہ اس کے سامنے نہ آئے، اس سے دور رہے۔ ان رجل لیاتیہ وہو یحسب انہ مومن، ایک آدمی اس کے پاس آئے گا، وہ یہ سمجھے گا میں تو مومن ہوں، الحمدللہ میں تو مومن ہوں، اور فیبعہ بما یبعث بہ من الشبہات، لیکن پھر وہ جو شبہات پیش کرے گا، جس تشکیک میں وہ مبتلا کرے گا، اس کی وہ پیروی کرنے لگے گا، جس کو ظام تھا اور جس کو غرور تھا کہ میں تو مومن ہوں۔ تو اس طرح کے جو کچے ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دو چار شبہات ہی میں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بات جو بتائی گئی کہ عورتیں جب سنیں گی کہ دجال نکل گیا ہے تو وفور شوق سے باہر نکلیں گی اور اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکلیں گی، تو عقل مند مسلمان ان کے شوہر، ان کے بیٹے، ان کے باپ لوگوں کو باندھیں گے، عورتوں کو باندھیں گے، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، پھوپھیوں کو، سب کو باندھیں گے کہ تم باہر نکلو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری موت کفر پر ہو اور تم دجال پر ایمان لاؤ، باہر مت نکلو اور اس کا سامنا مت کرو۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن ہی میں عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ لوگ یفرن ناس من الدجال من الجبال، اور اس بتایا کہ اس وقت عرب بہت ہی قلیل تعداد میں ہوں گے۔ اچھا، اب دو اور بڑی اہم باتیں ہیں، ذرا سمجھ لیجیے۔ ابتدا میں اپنی دعوت کا آغاز دجال نبی کی حیثیت سے کرے گا اور یہ کہے گا، یہ دعویٰ کرے گا کہ میں ایک نبی ہوں۔ چنانچہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُولُ أَنَا نَبِيٌّ، وہ اپنی دعوت کا آغاز اس قول سے کرے گا کہ میں نبی ہوں، وَلَا نَبِيَّ بَعْدَ، لیکن صحیح معاملہ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ دعوت کے ابتدائی مرحلے میں وہ بات کہے گا، اور اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آئے گا، مستدرک حاکم ہی کی حدیث ہے، ثُمَّ يُثْنِي حَتَّى يَقُولَ أَنَا رَبُّكُمْ، اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہنے لگے گا کہ میں تم لوگوں کا رب ہوں۔ اب یہ نہیں ہم جانتے کہ یہاں وہ خدائی کا جو دعویٰ کرے گا، رب کا دعویٰ کرے گا، وہ کس معنی میں کرے گا، کیونکہ فرعون نے جو دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، تو وہ حاکمیت کا دعویٰ تھا، حکمرانی کا دعویٰ تھا، خالق ہونے کا دعویٰ نہیں تھا۔ لیکن یہ دجال تو فرعون سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہوگا، یہ تو نمرود سے بھی بڑا فتنہ ہوگا۔ تو یہ جب ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، نبوت کے دعوے کے بعد، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قسم کا یہ دعویٰ ہوگا۔ اور جب یہ وہ دعوت پیش کرے گا تو وہ جو مشہور حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے، حضرت نواس بن سمعان الکلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث ہے، اس پوری حدیث کو آپ پڑھ لیجئے، بڑی اہم حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو فیاتی علی القوم فیدعوہم، وہ ایک قوم کے پاس، ایک گروہ کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا، فیؤمنون بہ ویستجیبون لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اب دیکھیے دو لشکر ہو جائیں گے،
ایک لشکر کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کریں گے، اور دوسرا لشکر دجال کا ہوگا، اور دجال کے ساتھ پیروکار ہوں گے، کیونکہ وہ دجال کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ دجال حکم دے گا تو آسمان بارشیں برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین پیداوار اگلنے لگے گی۔ صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، وہی حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فَيَامُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضُ فَتُنْبِتُ، آسمان کو حکم دے گا تو آسمان برسنا شروع ہو جائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار اگلنی شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد لوگوں کے پاس جو مویشی ہوں گے وہ شام کو جب گھر لوٹیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے کوہان اونچے ہو گئے ہیں، اور ان کے دودھ کے تھن بھرے ہوئے ہیں، اور ان کی جو پشت ہے، پچھلا حصہ ہے، وہ بہت پھیلا ہوا ہے، یعنی اس گوشت سے بھر گیا ہے، یا پھر وہ حاملہ ہو گئی ہیں۔ اور جو کوئی آدمی دجال کو دیکھے، فمن ادرکہ، جو دجال کو پائے، یہی حدیث ہے، مشہور حدیث، حضرت میں نے بتایا کہ یہ کتاب الفتن صحیح مسلم میں آئی ہے، حدیث نمبر 7373، کتاب الفتن صحیح مسلم، عن نواس بن سمعان الکلابی، کہ فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، جو آدمی دجال کو پالے تو وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے تو وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ اب دیکھیے دجال، اس کا ذکر میں ابتدائی اپنی گفتگو میں کر چکا ہوں کہ وہ 40 دن قیام کرے گا، 40 دن۔ پہلا دن اس کا بہت طویل ہوگا، 1 سال بڑا، دوسرا جو دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، تو یعنی 1 سال 5 ہفتے تو یہ ہو گئے۔ اس کے بعد مزید جو 37 ڈیز ہوں گے، 37 دن ہوں گے، وہ ہمارے دنوں کی طرح عام دن ہوں گے۔ یہ وہی حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تو جب اتنا طویل دن ہوگا تو پھر ہم نمازیں کس طرح پڑھیں گے؟ تو فرمایا کہ فَاقْدُرُوا اُقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ اُقْدُرُوا لَهَا قَدْرَهُ، تو صحابہ نے پوچھا کیا صرف ہم ایک ہی نماز پڑھیں پورے دن میں؟ کہا نہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، لیکن قیاس کرو، اندازہ لگا لو۔ اچھا، اس سے ایک اور نقطہ ذہن میں آتا ہے، یہ ذرا نوٹ فرما لیجئے۔ ہمارے جو بھائی سویڈن میں ہوتے ہیں، ناروے میں ہوتے ہیں، اور بالکل شمالی علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں 20 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 21 گھنٹے کا، 22 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو پھر وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اندازے سے پڑھ لیں، اندازے سے پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد جو اہم چیز ہے کہ دجال مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا، تو یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی آئی ہے اور صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے یہ مضمون، اور حضرت نواس بن سمعان الکلابی سے بھی یہ مضمون مروی ہے۔ تو صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے، ثم یدعو رجلا ممتلئا شبابا، اس کے بعد وہ ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا جس کی بھرپور جوانی ہوگی، نوجوان، اور فیضربہ بالسیف فیقتہ جزلتین رمیۃ الغرض، تو فرمایا کہ جس طرح شکاری ایک اس میں 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اسی طرح وہ اپنی تلوار سے اس کو 2 ٹکڑے کر دے گا نوجوان کو۔ ثم یدعو، اس کے بعد پھر آواز دے گا، آ جاؤ، اور فیقبل ویتحلل وجہہ ویضحک، اور وہ آدمی ہنستے ہوئے آئے گا اور مسکراتا ہوا آئے گا اور وہ ہنس رہا ہوگا۔ تو کیا بات معلوم ہوئی کہ دجال ہے نا، دجل ہے، فریب ہے، تو یہ جادوگر ہوگا اور ڈرامہ کرے گا کہ جیسے مردہ زندہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد وہی لڑکا
ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آئے گا. تو ظاہر ہے وہ پہلے لوگوں سے پوچھے گا اگر میں مردے کو مار دوں اور زندہ کر کے دکھاؤں تو کیا تم لوگ مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ تو لوگ کہیں گے ہاں. اور اس کے بعد پھر وہ یہ ڈرامہ دکھائے گا اور لوگ اس ڈرامے پر ایمان لائیں گے. اچھا ہمارے ہاں لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں کہ وہ ڈرامہ دیکھ کے رونے لگتے ہیں. دانش مر گیا رونے لگے. تو ان کی دانش نہیں مرا تھا، دانش مر گئی تھی، عقل ان کی سٹھیا گئی تھی. کرونا سے 1,20,000 لوگ مر گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. یہ ڈرامہ دیکھ کے روتے ہیں، لیکن زندگی کے حقائق دیکھ کر کبھی ان کی چشم نم نہیں ہوتی. یہ اس دور کے انسان کا المیہ ہے. یہ ہے المیہ اس دور کے انسان کا. اچھا جی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو سچے اور پکے مسلمان ہوں گے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. جو شک میں مبتلا متشکک قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اسکیپٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس فتنے میں گرفتار ہوں گے، پکے مسلمان نہیں ہوں گے. چنانچہ صحیح مسلم ہی میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے. وہ کہتے ہیں کوئی دوسرا صحابی ایسا نہیں تھا جو مجھ سے زیادہ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا. اور تو جب میں نے پوچھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وما ينصبك منه انه لا يضرك. بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیوں تھکے جا رہے ہو، تمہیں کیا پریشانی ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو اہل ایمان جو اس ایمان میں ثابت قدم ہوں گے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. البتہ جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ اس کے دجل و فریب میں مبتلا ہو جائیں گے. اچھا جی، اب آ جائیے اس سلسلے میں ایک روایت صحیح بخاری میں آئی ہے بنو تمیم کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 اسباب کی بنا پر بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے، وہ اشد امتی علی الدجال، میری امت میں سب سے زیادہ دجال کے مقابلے میں جو سخت ہوں گے وہ بنو تمیم ہوں گے. اور اب آ جائیے، قیامت سے پہلے مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، تقاتلون الیہود، تم لوگ یہودیوں سے جنگ کرو گے، حتی یختبی احدہم وراء الحجر، یہاں تک کہ ان کا ایک آدمی پتھر کے پیچھے چھپے گا، یہودیوں کا آدمی. فیقول، تو پتھر کہے گا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، یہ میرے پیچھے، پتھر کہے گا یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے اور اس کو قتل کرو. تقاتلون الیہود حتی یختبی احدہم وراء الحجر فیقول یا عبداللہ ھذا یہودی ورائی فاقتلہ. اچھا اب آگے ایک اہم بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دجال کا سفر کیسے ہوگا. اب صحیح بات تو ہم نہیں جانتے کہ وہ ساری دنیا کا سفر کرے گا، لیکن کیسے کرے گا، اس کی روٹ کیا ہوگی اور کہاں کہاں جائے گا، کون کون سے بر اعظم تک. تو لیکن جو بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ وہ خراسان سے نکلے گا. اچھا، خراسان پرانے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا خراسان کا علاقہ. آج کل یہ 5 مختلف ملکوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن جس زمانے میں اس کی فتح ہوئی تھی حضرت عمر کے زمانے میں 17-18 ہجری کے درمیان احنف بن قیس یہاں آئے تھے. تو اس وقت یہ ایک اسلامی خلافت کا ایک صوبہ تھا خراسان.
آج کل اس کا ایک حصہ افغانستان میں، جو افغانستان کا مغربی حصہ ہے، جس میں ہرات اور مزار شریف اور بلخ کے علاقے شامل ہیں، اس میں تاجکستان کا کچھ حصہ شامل ہے، اس میں ازبکستان کا شہر ترمز، بخارا اور سمرقند شامل ہے، اور اس میں ترکمانستان کا مشہور شہر مرو بھی ہے، جہاں سے بڑے علماء پیدا ہوئے اور جو مروزی کہلاتے ہیں، ہزاروں علماء ہیں جو مروزی ہیں۔ ایک زمانے میں یہ علم کا بہت بڑا مرکز تھا، اور مرو میں بعض صحابہ بھی شہید ہیں، وہاں موجود ہیں۔ آج کل یہ ترکمانستان کا بڑا شہر ہے، اس کو میری کہتے ہیں، MARY، مرو۔ پرانا نام مرو ہے، آج کل اس کو میری کہتے ہیں، MARY۔ اور اس میں ایران کا مشرقی حصہ بھی ہے، جس میں طوس، نیشاپور اور مشہد شامل ہے۔ مشہد تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے تہران کے بعد، اور تیسرا بڑا شہر ایران کا ہے اصفہان یا اصفہان۔ تو دجال خراسان سے نکلے گا، خراسان سے۔ اب خراسان میں کون سی جگہ ہے ہم نہیں جانتے، خراسان میں کون سی جگہ ہے ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے ترکمانستان سے، ہو سکتا ہے تاجکستان سے، ہو سکتا ہے بخارا سے، کیونکہ بخارا میں آج بھی کچھ یہودی وہاں موجود ہیں۔ ازبکستان کے شہر بخارا میں کچھ یہودی آج بھی موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ طوس، مشہد اور نیشاپور کا علاقہ ہو، یہاں بھی آج کل کچھ یہودی موجود ہیں۔ بہرحال تو حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ خراسان سے نکلے گا، اور یہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال له خراسان یتبعه اقوام۔ تو وہ وہاں سے نکلے گا، مشرق سے، مشرق کی طرف سے نکلے گا، جس کو خراسان کہا جائے گا، اور ایک بڑی قوم اس کی دجال کی پیروی کرے گی۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو ملتی ہے کہ یہ وہاں سے پھر اصفہان یا اصبہان کی طرف بڑھے گا۔ اچھا، اب جدید اعداد و شمار اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ ایران میں تقریباً 20,000 یہودی آج بھی موجود ہیں، اور شاید اس سے زیادہ ہوں۔ تھے تو یہاں لاکھوں میں، لیکن اسرائیل کے قیام کے بعد بہت سارے یہودی ہجرت کر کے اسرائیل چلے گئے، اور کچھ امریکہ میں لاس اینجلس وغیرہ جا کے آباد ہو گئے۔ تو آج کل ایران میں یہودیوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ نہیں ہے، اور ان 20,000 میں سے تقریباً 2,000 آج بھی اصفہان کے شہر میں موجود ہیں۔ ایک ان کی بڑی مارکیٹ ہے، اور یہ گولڈ مارکیٹ ان کی ہے، اور ان کا جو پیشہ ہے زیادہ تر وہ سونے کا کاروبار ہے اور قالینوں کا کاروبار ہے۔ تو دجال جو ہے وہ اصفہان آئے گا، اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ خراسان سے نکلے گا اور اصفہان پہنچے گا۔ دیکھیے، میں نے بتایا خراسان میں وہ علاقہ نیشاپور، طوس اور مشہد کا بھی شامل ہے، اور مشہد ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ وہاں سے نکلے گا اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ چلیں گے۔ اس کے بعد وہ اصفہان آئے گا، اور وہاں کے 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ مکہ اور مدینے کی طرف رخ کرے گا، عراق اور شام کے درمیانی علاقے سے۔ اور میں نے جب نقشے میں اس کو ٹٹولا تو مجھے 2 بڑے شہر جو عراق کے راستے وہ نظر آئے، وہاں جو مشرق شام اور عراق کے درمیان ہے۔ ایک تو موصل ہے، اور موصل کے راستے وہ شاید آئے، اور پھر سعودی عرب کا جو مشہور شہر ہے عرعر، تو وہ جو شام کے قریب بھی ہے اور عراق کے قریب بھی ہے، وہاں سے ہوتا ہوا شاید وہ مدینے کی طرف رخ کرے گا۔ اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ دنیا کا چکر کب لگائے گا، یہ خراسان سے یا اصفہان سے چکر لگائے گا، یا پھر یہ مدینہ آنے کے بعد چکر لگائے گا، یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو اب یہ مشہور حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے
منقول ہے وہ یہ کہ یتبع الدجال من یہودی اسبہان 70,000 علیہم الطیالس، تو ان کے اوپر چادریں ہوں گی، خاص طیلسانی چادریں ہوں گی 70,000 یہودی اسپہان کے، یہ دجال کے ساتھ ہو جائے گی۔ ایران کا مشہور شہر ہے۔ اب آ جائیے اس کے بعد دوسری حدیث جس کے راوی نواس بن سمعان الکلابی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفتن میں کہ انہ خارج خلت بین الشام والعراق، تو اس کے درمیان جو خالی ریگستانی علاقہ ہے عراق اور شام کے درمیان، وہاں سے نکلے گا۔ اور صحیح مسلم ہی کی اسی حدیث میں ہے انہ خارج خلت من الشام خلت من الشام والعراق فعاس یمینا وآت شمالا، تو پھر داہنی جانب بھی فساد برپا کرے گا اور بائیں جانب بھی، یعنی دائیں جانب اس کے شام ہوگا اور بائیں جانب عراق ہوگا، دونوں طرف بربادی پھیرتا ہوا یہ آگے بڑھے گا، تو اور پھر غالباً یہ مدینے کی طرف رخ کرے گا۔ اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اور وہ یہ ہے کہ لیس من بلد الا سیتوہ دجال الا مکہ و مدینہ، کہ کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں پہنچے گا سوائے مکہ اور مدینے کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے عالم کا دورہ کرے گا، انٹرنیشنل ٹور ہوگا اس کا، اراؤنڈ دا گلوب، اور لیکن مکہ اور مدینہ دو مقدس شہر حرمین ایسے ہیں جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خبر دی ہے کہ ثم ترجف المدینۃ باہلھا ثلاث رجفا، اس کے بعد مدینے میں 3 بہت بڑے زلزلے ہوں گے اور مدینے کے تمام لوگ ہلا دیے جائیں گے 3 مرتبہ، اور پھر کیا ہوگا؟ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، تو اللہ تعالیٰ اس زلزلے کے ذریعے سے، ان 3 زلزلوں کے ذریعے سے مدینے کے ہر کافر و منافق کو مدینے سے باہر نکال کے پھینک دے گا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال ولا یومئذ 7 ابواب على كل باب ملکان، صحیح بخاری کی حدیث کتاب الفتن میں ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو بکرہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مدینے کا رخ کرے گا لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس زمانے میں مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو مدینے کی نگرانی کریں گے، مدینے میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اور احد پہاڑ کے اوپر چڑھے گا، وہاں سے منظر دیکھے گا لیکن شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں یاتی الدجال وهو محرم علیہ ان يدخل نخاب المدینہ فینزل بعد السباق التي تلی المدینہ، تو مدینے کی سرزمین تو دجال کے لیے حرام کر دی گئی ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو پھر وہ اپنا ڈیرا ڈالے گا اور اپنے لشکر کا پڑاؤ وہاں کرے گا باہر، مدینے سے باہر ایک سباق میں، یعنی ایسی زمین جہاں پر نمکیاں زیادہ ہوتے ہیں، سلائن سوئل جسے کہتے ہیں آپ، تو وہاں اور وہ مدینے کی بالکل قریب ہوگی۔ اب اس کے بعد وہ کیسا راستہ اختیار کرے گا ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو اس بارے میں بہت زیادہ تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے، موٹے موٹے اشارے حدیث میں کر دیے گئے ہیں۔ پھر اب ہمیں جو منظر ہمیں ملتا ہے
کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق میں ہوں گے اور دمشق کے قریب ایک مقام ہوگا غوطہ اور وہاں پر مسلمانوں کا کیمپ ہوگا اور مسلمانوں کا وہاں پر فسطاط ہوگا, وہاں پر خیمہ ہوگا, وہاں پر فوجی چھاونی ہوگی مسلمانوں کی فوطا, اور یہ شہر دمشق کے بالکل نزدیک ہوگا اور سارے مسلمان یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمع ہو جائیں گے. دوسری طرف فلسطین میں موجودہ جو اسرائیل جسے ہم کہتے ہیں, یہاں پر دجال ہوگا اور اس کے ساتھ سارے یہودی ہوں گے. اور اس کے بعد جو بات یہاں آئی ہے کہ فبینما هو كذلك اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم علیہ السلام, اور اسی اثنا میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل کرے گا. فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق, تو وہ سفید مینارے کے پاس دمشق کے مشرقی علاقے میں نازل ہوں گے. بین محورتین, تو ان کے اوپر دو زعفرانی رنگ کے یا گیرو رنگ کے کی چادریں ہوں گی. وادیا کفیہ علی اجنحۃ ملکین, اور اپنے دونوں ہاتھ یہ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام. اذا تأتى راسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ, تو یہ سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا اور سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح یعنی قطرے جھڑے گے, یعنی ان کے بال گیلے ہوں گے. اور فلا یحل لکافر یجید ریح نفسہ الا مات, تو کوئی کافر تک بھی حضرت عیسیٰ کی سانس پہنچے گی تو وہ مر جائے گا, اور ان کی سانس حد نظر تک پہنچے گی, یعنی جہاں تک حضرت عیسیٰ دیکھ سکیں گے وہاں تک ان کی سانس پہنچے گی, اور جب وہ سانس پہنچے گی تو ہر کافر مر جائے گا. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَدْرِكَهُ بِبَابِ اللُّدِّ, اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو ڈھونڈیں گے اور لد کے پاس, یعنی اسرائیل میں جو تل ابیب ہے اس کے پاس ایک مقام ہے لد, کہا جاتا ہے کہ یہ ایئرپورٹ کے قریب ہے لد, تو یہاں پر اس کو پکڑ لیں گے. دجال کا پھر آمنا سامنا ہوگا. فقتلہ, اور پھر حضرت عیسیٰ بنفس نفیس خود اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں, یعنی اصلی مسیح نقلی مسیح کو قتل کریں گے. یعنی اصلی مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے اور کانا دجال جو ہے وہ مسیح دجال ہے. اب وہاں پر ایک اور حدیث آئی ہے کہ جو پتھر ہوگا وہ پکار کر کہے گا کہ دیکھو میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے. اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. ایک اور یہ بات کہی گئی, جو درخت ہوگا اس کے پیچھے یہودی چھپنے کی کوشش کریں گے اور درخت پکار کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, اے مسلمان آ اور اس کو مار ڈال, سوائے غرقد کے درخت کے. اب غرقد کیا ہے تو اس بارے میں اختلاف ہے. اس پر تو اتفاق ہے کہ یہ کانٹوں کا ایک درخت ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ باکس تھارن ہے جو چھوٹی سی ایک شرب ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں, اور یہ کیکٹائی کی ایک قسم ہے. اور میں چونکہ سعودی عرب میں اور کویت میں اور شرق اوسط میں رہا ہوں کوئی 10-12 سال, اور تو مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ پارکنسونیا کا درخت ہے. پارکنسونیا, اس کے پیلے پھول ہوتے ہیں اور یہ بھی کانٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. پارکنسونیا یہ ذرا بڑا درخت ہوتا ہے, تقریباً 12-14 فیٹ کا درخت ہوتا ہے, اور اس میں چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں, پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں اور کانٹے بہت ہوتے ہیں.
تو اب بہرحال جو بھی غرقد ہے وہ جو ہے وہ خاموش رہے گا، وہ نہیں بتائے گا کہ وہ یہودی کہاں ہے، باقی تمام درخت بتائیں گے۔ اب صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث آئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اللہ کے دشمن دجال کو دیکھیں گے تو وہ پگھلنے لگے گا، اور جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یذوب الملح فی الماء، جس طرح نمک پانی کے اندر حل ہو جاتا ہے، فلو ترکو لأنداب حتی یہلک، اگر دجال کو چھوڑ دیا جائے تو یہ گھل گھل کے مر جائے، تحلیل ہو کے مر جائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کریں گے۔ اور اس وقت جو ہے میں یہ بتا چکا ہوں کہ سارے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوں گے اور دمشق میں جمع ہوں گے، اور فوطا کے مقام پر ان کا لشکر ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ابو داؤد کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ آخری جنگ جو مسلمان لڑیں گے، آخری جہاد جو ہوگا وہ دجال کے خلاف ہوگا۔ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی ما نأواہم حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال، رواہ ابو داؤد۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مسلسل جہاد کرتی رہے گی، یہاں تک کہ حق کے اوپر جہاد کرتی رہے گی، یہاں تک کہ ان کا آخری جو مقابلہ ہوگا وہ دجال کے ساتھ ہوگا۔ اور نسائی کی جو مشہور حدیث ہے، نسائی کی، اصابتان من امتی احرتہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے۔ اصابت تغزو الہند، کہ وہ گروہ جو ہندوستان کے خلاف جنگ کرے گا، وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنَ مریم، اور وہ گروہ، وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ جیسے میں نے کہا نا کہ آخرهم المسیح الدجال، یہ مسلمانوں کی آخری جماعت ہوگی جو مسیح دجال کے خلاف جنگ کرے گی۔ اور صحیح مسلم ہی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کتاب الفتن میں ہی کہ حضرت عیسیٰ دجال کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ یقتلہ اللہ بیدہ، اللہ قتل کرے گا حضرت عیسیٰ کے ذریعے، ان کے ہاتھ کے ذریعے۔ فیوریہم دمہ فی حربتی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ لوگوں کو اپنا ہتھیار دکھائیں گے کہ دیکھو اس ہتھیار پر خون ہے، یہ دجال کا خون ہے، دجال کا خون۔ اور اب جو اہم بات یہ ہے ہمارے لیے بڑی اہم، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے، بلکہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو خبردار نہ کیا ہو، اور یہ ایک نسل در نسل یہ بات چلی آ رہی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو، اپنے اولاد کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، بیٹوں کو، پڑپوتوں کو، پڑنوازوں کو، نواسیوں کو، عورتوں کو، بچوں کو یہ بتائیں کہ دجال کے فتنے سے بچو، دجال کے فتنے سے بچو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث بخاری میں آئی ہے، کان یدعو فی الصلاۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں سلام سے پہلے دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، میں دجال کی آزمائش، دجال کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، میں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض سے اور گناہوں سے۔ مغرم
یعنی قرض سے، اور ماسم گناہوں سے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اب دیکھیے حکم دیا آپ نے، ایک تو آپ کا عمل ہے نا، یعنی یہ فعلی حدیث بھی ہے اور قولی حدیث بھی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، تعوذوا۔ تو تمام صحابہ کرام نے کہا، قالوا نعوذ باللہ من فتنة الدجال، ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو الدرداء ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من فتنۃ الدجال، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی حفاظت کرے گا، 10 آیات کی حفاظت کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ذرا سن لیجئے۔ 10 آیات کو زبانی یاد کرنا، 10 آیات کو سمجھنا۔ تو یہ جو لفظ ہے من حفظ 10 آیات، جو کوئی 10 آیات کی حفاظت کرے گا، تو عام طور پر لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ حفظ کر لے، کیونکہ ہمارے ہاں حفظ کا رجحان ہے۔ تو آپ 10 کی بات کرتے ہیں، لوگ تو پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں 50,000 سے زیادہ حفاظ موجود ہیں، لیکن ان میں بیشتر وہ ہیں جو عربی زبان نہیں سمجھتے، مضمون کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ تو یہ سورۃ الکہف کو سمجھنا بھی چاہیے، بالخصوص اس کی ابتدائی 10 آیات کا ترجمہ سمجھنا چاہیے، تفسیر سمجھنا چاہیے، اس کے معنی پر غور کرنا چاہیے، اس سورت کے مرکزی مضمون پر غور کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ان کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ ان میں سے 10 نشانیاں بہت بڑی ہیں، اور اس میں سے ایک بڑی نشانی ان 10 میں سے دجال کے ظہور کی ہے، اور یہ روایات متواتر ہیں اور کئی صحابہ سے آئی ہیں، صحیح ترین کتابوں میں آئی ہیں، صحیح بخاری میں آئی ہیں اور صحیح مسلم میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث کی جتنی کتابیں ہیں اس میں یہ ساری روایات آئی ہیں، طبرانی میں آئی ہیں اور ابو داؤد میں آئی ہیں، نسائی میں آئی ہیں، ترمذی میں آئی ہیں، ابو داؤد میں آئی ہیں، ابن ماجہ میں آئی ہیں۔ تو تمام بڑی بڑی کتاب، ابن ابی شیبہ میں بھی اس کی روایات دجال کی موجود ہیں۔ تو اس بارے میں کسی مسلمان کو شک نہیں کرنا چاہیے، اور میں نے جو روایتیں آپ کے سامنے بیان کی، زیادہ تر روایات صحیح بخاری کتاب الفتن سے تھیں اور صحیح مسلم کتاب الفتن سے تھیں۔ تو ان علامات کو جاننے کے بعد دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا موجودہ زمانے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ابھی تک تو یہ 3 خسف ارض نہیں ہوئے، ابھی تو زمین سے وہ جانور نہیں نکلا، ابھی دجال کا ظہور نہیں ہوا ہے، ابھی مشرق سے آگ خسف نہیں ہوا، اسی طرح یمن سے آگ ابھی برآمد نہیں ہوئی، وہ تو سب سے آخر میں ہوگی۔ اور اس دخان کی نشانی آپ نے بتائی، لیکن بعض جو چھوٹی آیات ہیں وہ بہت حد تک ہو رہی ہیں۔ جنگ بہت پھیل رہی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، علم اٹھ رہا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم کون ہیں، اور ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہم کو دعوت و تبلیغ کے لیے منتخب کیا ہے، ہم اخرجت للناس ہیں، ہم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے، ہم بہترین امت ہیں۔ ہمیں اپنی حیثیت کا ادراک ہونا چاہیے۔ ہم کون ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم آخری رسول کے امتی ہیں، ہم آخری کتاب کے وارث ہیں۔ تو یہ احساس بہت ضروری ہے، یہ ادراک بہت ضروری ہے کہ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے ہم کو چن لیا ہے، ہم کو منتخب کر لیا ہے۔ اس لیے ہمارے امت کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو قرآن اور حدیث کا راست علم حاصل کرنا چاہیے، ان کو اصل مراجع کی طرف لوٹنا چاہیے، ان کو اصل کی طرف لوٹنا چاہیے،
ان کو عربی زبان سیکھنی چاہیے، اور سنی سنائی باتوں پر اور قصوں پر، کہانیوں پر، خواب پر اور کش پر دین کی بنیاد نہیں ہے۔ دین کی بنیاد قرآن اور صحیح احادیث پر ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، کوئی بات اگر پختہ ہو، دلیل کے ساتھ، پختہ دلیل کے ساتھ بات کی جائے، قرآن اور کی حدیث اور صحیح احادیث اور متواتر اور محکم اور ثابت شدہ احادیث ہوں، صحیح ترین روایات ہوں، اس کو قبول کرنا ضروری ہوگا۔ اسی پر دین کی بنیاد ہے۔ تو دجال کی روایتوں کو ہوا میں اڑایا نہیں جا سکتا، یہ محکم اور ثابت شدہ روایات ہیں اور کئی صحابہ سے ثابت ہیں، اس پر ہمارا ایمان رکھنا چاہیے۔ آخر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بس یہ نشانی پوری ہو گئی، وہ نشانی پوری ہوگی، بس اب قیامت اب آئی کہ تب آئی، تو اس 10 سال میں آئی، 15 سال میں آئی، میں تو سمجھتا ہوں 20 سال میں آئے گی، 30 سال میں آ جائے گی، 10 سال میں آ رہی، یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، معاملہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ جو چیزیں صحیح طور پر نقل ہوئی، جو صحیح حدیث ہیں، اتنا بتا دیجیے، لیکن یہ کہنا کہ اگلے 10 سال میں آنے والی ہے، 5 سال میں آنے والی ہے، یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ اور البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے، دیکھیے زنا عام ہو رہا ہے اور قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے، آلات موسیقی عام ہیں، اور یعنی قتل ہی قتل ہے، حرج ہی حرج ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں، نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید قیامت قریب آ لگی ہے، لیکن ابھی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ عقائد کا بھی معاملہ ہے، اور دین ایک ذمہ داری کا نام ہے، دین قصے کہانی کا نام نہیں ہے۔ یہ دین بہت ہی پختہ اور سالڈ دین ہے۔ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی اور واحد پیغمبر ہیں جن کی سیرت پوری طرح من و ان محفوظ ہے، یعنی قرآن بھی محفوظ ہے، احادیث بھی محدثین کی وجہ سے محفوظ ہیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ ہے۔ دوسرے انبیاء کی سیرت کا کچھ حصہ ہمیں وہ بھی قرآن اور حدیثی میں ملتا ہے، باقی وہ ناقابل اعتبار ہے، اور وہ زیادہ تفصیل سے محفوظ بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، ان کی زندگی کے 30-32 برس جو اس دنیا میں یہاں گزرے ہیں، اس کا بہت کم حصہ ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی شکل میں، صحیح احادیث کی شکل میں، اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور اس کا استحضار کرنا چاہیے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اگلی نسلوں تک یہ علم منتقل کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے دل میں قیامت کا خوف ہو، اور ہم قیامت کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہم اپنی موت کو تو ضرور دیکھیں گے۔ موت کی ہمیں تیاری کرنی ہے، موت کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔